کہ جس دور میں جو نبی آیا، اس دور میں جو چیز چل رہی تھی ٹرینڈنگ پہ، اس دور میں جو چیز زیادہ، جس چیز کا بول بالا تھا، اسی دور اسی چیز کے متعلق رب نے جو نبی بھیجا اس کو معجزہ عطا فرمایا۔ رب نے ہر دور کے متعلق نبیوں کو معجزہ عطا فرمایا۔ جناب داؤد علیہ السلام کا دور، یہ دور لوہے کی صنعت کا دور تھا، یعنی اس دور میں لوہے کی چیزیں بنائی جاتی تھی، اس دور میں لوہے سے چیزوں سے کام کیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اگر ہاتھ میں لوہا لیتے تو وہ لوہا موم ہو جاتا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو یہ دور جادوگروں کا دور تھا۔ اس دور میں بڑے بڑے جادوگر تھے، اس طرح کے جادوگر تھے کہ ٹنوں کے حساب سے وہ رسیاں رکھتے تھے، ان رسیوں کو وہ زمین پر ڈالتے تھے تو وہ رسیاں سانپ بن جایا کرتی تھی۔ اس قدر جادوگری اس قدر عروج پہ تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا۔ آپ کو رب نے عصا عطا فرمایا۔ کیا عطا فرمایا؟ عصا عطا فرمایا۔ اور جو عصا عطا فرمایا اس کو جب بھی موسیٰ علیہ السلام چاہتے وہ چھوٹا ہو جاتا، جب وہ چاہتے وہ بڑا ہو جاتا، اور پھر کبھی آپ اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے اور جادوگروں کا میلہ لگتا اور چیلنج کرتے جادوگر۔ جناب موسیٰ اپنا جو وہ رسیاں ڈالتے، جادوگر رسیاں ڈالتے، جناب موسیٰ اپنا عصا ڈالتے اور وہ ٹنوں کے حساب سے رسیاں جناب موسیٰ کا عصا کھا جاتا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور، یہ طب یونانی کا دور تھا، لیکن اس دور میں تمام بیماریوں کا علاج دریافت ہو چکا تھا، لیکن کچھ بیماریوں کا علاج نہیں تھا، جیسے مادر زاد اندھا، یعنی جو پیدا ہی اندھا ہوا، بائی برتھ جو پیدا ہی اندھا ہوا، اندھے کا علاج نہیں تھا۔ پھر کوڑی کا علاج نہیں تھا، جو کوڑی ہو جاتے کوڑا ہو جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں کہتے کوڑا ہو گیا، کوڑی کا علاج نہیں تھا۔ اور تیسرا موت کا علاج نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا۔ آپ اپنا دست مبارک مادر زاد اندھے جو پیدا ہی اندھا ہوا اس پہ ہاتھ پھیرتے، اللہ اکبر کبیرہ، اس کو روشنی آ جاتی۔ اسی طرح آپ کوڑی والے پر اپنا ہاتھ پھیرتے تو اس کو شفا مل جاتی۔ اور پھر اس وقت قوم موسیٰ میں جو انکار کرنے والے لوگ تھے، وہ چیلنج قوم عیسیٰ میں جو انکار کرنے والے لوگ تھے، وہ جناب عیسیٰ کو چیلنج کرتے کہ فلانی قبر سے اگر آپ سچے ہو تو مردے کو زندہ کر کے بتائیں۔ اللہ اکبر۔ جناب عیسیٰ فرماتے کہ بتاؤ سب سے پرانی قبر کون سی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قبر پر جاتے اور اس قبر کو ٹھوکر مار اندر سے مردہ کھڑا ہو جاتا۔ اسی طرح اب میں اگر انبیاء کی تواریخ بیان کروں کہ کس نبی کو رب نے کون سا معجزہ عطا فرمایا تو پھر ہماری باتیں بہت ساری رہ جائیں گی۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دور بہت اہم تھے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دور جو تھا یہ زبان اور بیان کا دور تھا. اس میں لوگ بہت فصیح اور بلیغ ہوتے تھے. اس میں بہت اچھے ادب کا دور تھا. اس میں بہت اچھے عربی کے شاعر ہوتے تھے. ایسے شاعر ہوتے تھے کہ ایک جگہ پڑھا ہے کہ ایک شاعر ہوتا تھا، وہ اپنا جب شعر لکھتا تھا تو سونے کے ساتھ، سونے کے پانی کے ساتھ لکھ کے کتابت کر کے اس کا شعر، اس نے جو شعر لکھا تھا، اس نے جو اشعار لکھے تھے، اس کو کعبے کے ساتھ لٹکایا جاتا. تو اللہ اکبر، میرے نبی کے شروع کے دور میں رب نے معجزہ عطا فرمایا، قرآن عطا فرمایا. قرآن آیا، آپ پر قرآن نازل ہوا تو قرآن نے آتے ہی تمام عربی دانوں، تمام فصیح و بلیغ لوگوں کے منہ کو بند کر دیا. قرآن نے، رب نے اعلان فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش ہی نہیں. اور بدرجہ اولا پھر رب نے اعلان فرمایا کہ اگر جو ہم نے نازل کیا اس میں تمہیں کوئی شک اور شبہ ہے، اس میں تمہیں کوئی شک ہے، تو لے آؤ اس کی مثل ایک آیت، ایک سورت. تو تیرے آگے دبے لچے ہیں یوں فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی کیا جانے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. یعنی جب قرآن کے چیلنج کو عرب کے فصیح و بلیغ لوگوں نے سنا تو قرآن سے فصیح و بلیغ کوئی ہو ہی نہیں سکتی زبان. جو زبان رب نے قرآن میں استعمال کی اس سے بڑھ کر فصیح و بلیغ کوئی کچھ نہیں. تو اللہ نے پہلے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ اگر کوئی عطا فرمایا تو وہ کیا فرمایا؟ قرآن عطا فرمایا. رب نے کیا عطا فرمایا؟ قرآن عطا فرمایا. اور پھر قرآن کی مثل لانا ناممکن تھا، تو پھر وہ جو چیلنج کرنے والے تھے وہ سارے کے سارے نیست و نابود ہو گئے. اسی طرح ایک دور، آخر کا دور، کیونکہ سارا زمانہ میرے حضور کا ہے، سارا زمانہ میرے حضور کا ہے. اسی طرح جو آخر کا دور آیا، اس دور میں سائنسدانوں نے ترقی کرنی تھی. اس دور میں، یہ جو دور ہے، اس دور میں سائنسدانوں نے ترقی کر کے اپولو 11 کے ذریعے چاند پر جانا تھا اور دعویٰ کرنا تھا کہ فلانی سائنس، فلانے ملک کے سائنسدانوں نے ترقی کر لی ہے، وہ چاند پر چلے گئے ہیں. کسی نے کہنا تھا کہ میں چاند پر گیا تھا، وہاں سے مٹی لے کر آیا. اللہ اکبر کبیرہ. لوگوں نے اور سائنسدان نے ترقی کرنی تھی. اللہ نے میرے نبی کو معجزہ عطا فرمایا، معراج عطا فرمائی. کیسی معراج عطا فرمائی؟ رب نے محبوب کو معراج عطا فرمائی. رب نے محبوب کو رات کے تھوڑے سے حصے میں وہاں پہنچایا کہ جہاں سائنسدان الٹی چھلانگیں لگا لیں، جہاں پر میرے محبوب کے قدم پہنچے وہاں کسی کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی.